ارلی اینڈ لیٹر نیشنلزمس. اب نیشنلزمس کی دو فارم ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک نیشنلزم وہ جو جنرل ایوب کے دور میں سامنے آیا، اور دوسرا نیشنلزم وہ جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں سامنے آیا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں. ارلی نیشنلزم میں ارلی فارم آف نیشنلزم، دی نیشنل واز ٹو بی ریکاسٹ ان دی امیج آف انٹرنیشنل. اور ایوب خان کے ایرا میں جو نیشنل کی بات کی جاتی ہے تو ایکچوئل میں وہ انٹرنیشنل ہونے کی بات کرتے ہیں. The emphasis was on the sameness and similarity with others, the previous colonial states, rather than difference. اور پھر جو emphasis تھا وہ دوسروں کی طرح ہونے پہ تھا، ایسی states جو کہ پہلے colonial تھیں، اور rather than ان سے different ہونے پہ نہیں تھا. National greatness and glory would lie in becoming increasingly like Western countries and erasing or minimizing differences. اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جو nationalism ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گریٹنس اور گلوری اس کی اس میں پنہا ہے جب ہم ویسٹرن کنٹریز کی طرح ہو جائیں، ڈفرینسز کو منیمائز کریں اور سیمنس کو سامنے لے کر کے آئیں. بینگ ان لائک ادرس، دیٹ از بیکورڈ، انڈر ڈیولپڈ، اسٹیپڈ ان سپرسٹیشن، unscientific, irrational and uncivilized was a matter of national shame. اور پھر being unlike others جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ بیکورڈ نہ ہوں، انڈر ڈیولپڈ نہ ہوں، اسٹیپڈ ان سپرسٹیشن نہ ہو، یعنی طرح طرح کے تہمات کا شکار نہ ہو، انسائنٹیفک، ریشنل اور انسیولائزڈ نہ ہو. اور اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک قوم کے لیے شرم کا مقام ہے. اور پھر لیٹر نیشنلزم جو تھا وہ جنرل ضیاء کے ایرا میں تھا، اور اٹ ڈرو ہیویلی فرام دی 19th century فارم آف ریلیجس نیشنلزم articulated in two nation theory، جو دو قومی نظریے میں اور جو 19th century ریلیجس نیشنلزم تھا اس میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. It laid a lot more emphasis on religion, tradition and the past as source of national pride. اور یہاں دیکھیے کہ جو emphasis ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ماضی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجن ہے اور ٹریڈیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور فوکس واز آن ڈفرینسز فرام ادرس، اور پھر فوکس دوسروں سے اپنے آپ کو مختلف کرنے پہ تھا، اور ڈسملر ٹریڈیشنز پہ تھا، اور لوکل کلچر کے اوپر تھا کہ ریجنل کلچرز کو فروغ دیا جائے، اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرینٹ جو ہے وہ ثابت کیا جائے. جنرل ضیاء کے لیے بینگ ڈفرینٹ مینٹ بینگ سپیریئر، اور ڈفرینٹ ہونا دوسرے سے سپیریئر ہونا تھا ان کے لیے. اور بی بیٹر دین ادرز آن اکاؤنٹ آف اے گولڈن پاسٹ، کہ آپ کا ایک بہت سنہرا ماضی ہے سو آپ دوسروں سے بہتر اور برتر ہیں، یا آپ نے انہیرٹ کیے ہیں گریٹ ٹریڈیشنز. ریلیجس ٹالرنس اینڈ ڈائیورسٹی آف فیتھس were among the values advocated in Ayyub's period as part of becoming modern and secular. اور جس طرح کہ ایوب خان ماڈرن اور سیکولر ہونے کی بات کرتے تھے تو ان کے دور میں لوگوں کے فیتھس کے لیے جو ٹالرنس تھی اس کو ایک خاصا سمجھا جاتا تھا ان کے دور کا. جبکہ جنرل ضیاء کے دور میں ٹیکسٹ بکس جو تھیں انہیں اس طرح سے بنایا گیا کہ ہندو، بدھسٹ اور کرسچنس جو ہیں وہ ہمیں اسلام، مسلمانوں اور پاکستان سے بہت مختلف نظر آئے، اور اس طرح سے ان کو بہت جگہوں پہ پورٹرے کیا گیا کہ شاید وہ ان سب باتوں کے دشمن ہیں. The opposing ideas of the two marshals were designed to achieve similar effects, the legitimization of military rule. اور پھر دونوں جو مارشلز تھے، دونوں جو افواج کے لیڈر تھے جنہوں نے کہ اقتدار جو تھا وہ سنبھال رکھا تھا، ان کے مقصد یہ تھے ان ساری باتوں کے ایجوکیشن کے کہ لیجیٹمائز کر دیا جائے ان کے ملٹری رول کو، کسی طرح وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ جو حکومت کی جا رہی ہے وہ درست ہے. ماڈرنٹی اینڈ اسلامائزیشن، یعنی دو مختلف چیزیں، ماڈرنٹی جو کہ ایوب خان کے دور میں تھی اور اسلامائزیشن جو کہ جنرل ضیاء کے دور کا ایک خاصا ہے، served more or less the same purpose of supporting military rule. اور دونوں کو اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ دونوں کو ملٹری رول کو سپورٹ کرنا مقصود تھا.